بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام على النبي المبعوث إلى الأسود والأحمر الذي بعث لتتميم مكارم الأخلاق. الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا فمرشدنا وقائدنا الأعظم النبي المكرم العرب والعجم عليه أفضل الصلوات وعلى آله وأصحابه وذرياته وأمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ومن أصدق من الله قيلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. حضرات محترم، سیرت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمارا یہ سلسلہ دروس قرآن و سنت اللہ کی خصوصی عنایت کے ساتھ سن 6 ہجری کے اختتام کے حالات و واقعات تک پہنچ چکا ہے. گزشتہ درس قرآن میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کیا گیا غزوہ احزاب کی اور اس غزوہ کے بعد اہم ترین مہمات جو تھی ان سے جب آپ کو فرصت ہوئی تو خواب میں آپ کو دکھلایا گیا کہ آپ عمرہ کے لیے اپنے صحابہ کی معیت میں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام کہ مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، یعنی بڑے اطمینان کے ساتھ افعال عمرہ مکمل کریں گے
نہیں ہوگا، امن ہوگا، رکاوٹ نہیں ہوگی، اور اس طرح آپ اپنے عمرے کے افعال کو مکمل کریں گے۔ آپ کی ایک وضاحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور پھر اس کے بعد اس کی صداقت کا بیان ہے اس آیت میں کہ یہ خواب اللہ نے سچا کر دکھایا۔ اور چونکہ نبی کا خواب ہے اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اس کی تعبیر بھی یقیناً یہ ہے کہ بس تیار رہیے کہ عمرہ کا سفر کرنا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے بیٹے کو کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں اب بتلاؤ تیری اس میں کیا رائے ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اب وہ بیٹا بھی سعادت مند ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے باپ کا خواب عام خواب نہیں ہے، وحی ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ اس میں تلاش کرنے کی مزید کوشش کی جائے، کہیں کوئی استعارہ نہ ہو، کوئی کنایا نہ ہو، اور اس کا کوئی مفہوم اور نہ ہو کہ آئے تو ان کا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان مجھے پتہ چل گیا ہے کہ مجھے ہی ذبح کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور یہ حکم آپ کو جو کہ ہوا ہے آپ اس پر عمل کر گزرے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس طرح یہاں پر بھی ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ آمِنِينَ۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ اشارہ تھا کہ عمرہ کا رخت سفر باندھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خواب کی بنیاد پہ اپنے صحابہ کرام میں اعلان کروا دیا، اور جس کو سہولت ہو وہ ہمارے ساتھ آ جائے، اس لیے کہ عمرہ واجب اور فرض تو نہیں ہوتا، جو آسانی سے آ سکتا ہے وہ چلا آیا ہمارے ساتھ۔ 1400 صحابہ کرام کی معیت میں آپ مکہ مکرمہ اس طریقے سے آپ پہنچے کیونکہ خاص بڑی رکاوٹ کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑا، لیکن حرم کی حدود کے قریب خود اللہ کی طرف سے رکاوٹ آ گئی ہے کہ اونٹنی آگے نہیں چاہیے۔ ایک جگہ پر معاملہ کرنے کی اس وقت مشرکین نے کوشش بھی کی، کراء الغمیم نام ایک جگہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا۔ خالد بن الولید بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے ساتھ چند اور بھی لوگ تھے کفار قریش میں سے۔ جب نماز سے سلام پھیرا تو خالد بن الولید چونکہ جنگجو طبیعت کے آدمی تھے، بہترین موقع تھا اور ہم نے اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیا۔ یہ جب نماز پڑھتے ہیں تو سارے اکٹھے پڑھتے ہیں اور سارے نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دائیں بائیں کی کوئی توجہ اور دھیان بھی نہیں ہوتا۔ وہ تو صحابہ کی نماز تھی نا، ہماری نماز تو نہیں، اور ان کو نماز میں تیر بھی لگتے رہے تو ان کو نماز کے دوران تیر لگنے کا احساس بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے تو موقع ضائع کر دیا۔ جب یہ نماز پڑھ رہے تھے تو یک بارگی ان پر اگر حملہ ہو جاتا تو اکٹھے ایک ہی حالت میں ان کو سب کو ختم کر سکتے تھے، تو چلو مزید کچھ دیکھتے ہیں، پھر دوبارہ اگر انہوں نے کوئی نماز وغیرہ پڑھی تو پھر دیکھیں۔ اللہ نے عصر کی نماز سے پہلے دشمن کے حملے کا جو خطرہ ہوتا ہے اس وقت کی خصوصی نماز کے احکام اللہ نے نازل کر دیا۔ اور صلاۃ الخوف میں کیا ہوتا ہے کہ اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے تو ایک ٹولی 2 رکعتیں پڑھ کے چلی جائے گی اور پہلی ٹولی جو کھڑی ہے پہلے پھر وہ اپنی نماز اسی طریقے سے آگے پیچھے کر کے پوری کریں گے، جو فقہ میں باقاعدہ اس کی ترتیب ہے۔ اگر 2 رکعت والی نماز پڑھے گی اور ایک ٹولی پہرے پہ رہے گی، جب اس نے 1 رکعت اپنی مکمل کر لی تو پھر اسی طرح وہ چلے جائیں گے اور اس کے بعد وہ پہرے پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور پہلے والی ٹولی جو پہرے پر کھڑی تھی وہ آ کے دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے گی۔ پھر یہ اپنی پہلی اور دوسری رکعت رکھ کے اسی طرح اس کو نماز کو پورا کریں گے جس طرح نماز میں کوئی رکعت فوت ہو جایا کرتی ہے، اس ترتیب سے اس کو مکمل کریں گے۔ جس کی پہلی رکعت گئی وہ پہلی کو لوٹائے گا یعنی پورا کرے گا، اور جس کی دوسری رکعت گئی، اور پھر بھی اللہ کی طرف سے خصوصی انعام ہوا کہ پہرا بھی دو، نماز میں چلو بھی صحیح لیکن نماز ٹوٹے گی نہیں۔
یعنی خاص ترتیب بتلائی. اب اس کے بعد جب مسلمانوں نے اس طریقے سے نماز پڑھی تو انہوں نے کہا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ. اور جب مذاکرات وہاں پر شروع ہوئے تو ایک آتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، کوئی بات نہیں بنتی. حضرت عثمان کو فیصلہ کیا کہ صلح ہو جانی چاہیے، لیکن مشرکین نے بات نہیں مانی. انہوں نے کہا جی دیکھو جی مسلمان اس طرح چل کے آئیں اور عمرہ کر کے چلے جائیں مدینہ سے، اور ہیں بھی ہمارے دشمن، ہمارے ساتھ پہلے کوئی ان کی بات بھی طے نہیں ہوئی، خبردار کر دیتے اور باخبر کر کے باضابطہ ہمارے ساتھ کوئی گفتگو ہوتی، گفت و شنید ہوتی، مذاکرات ہوتے، پھر ہم ان کو عمرہ کرنے دیتے. اب اس حال میں تو ہم ان کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے. اب کافی دن ہوئی طرف سے سہیل ابن عامر آئے، ابو سفیان کی بات مانی گئی کہ چلو صلح تو کرو، اور اپنی دانست میں انہوں نے سخت ترین شرائط پیش کی رسول اللہ کے سامنے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور مزے کی بات یہ کہ شرائط دشمن کی طرف سے رسول اللہ کے سامنے پیش کی گئی، آپ نے ساری شرائط کو منوان قبول کر لیا، اور بظاہر وہ اس قسم کی بھی شرائط تھی کہ پتہ نہیں آج کس قسم کے فیصلے رسول اللہ کر رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سہیل ابن عامر جس وقت آئے، بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، اس وقت وہ آ رہے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سہیل، اور میں اچھا سہیل آ رہا ہے، سہل اللہ امرکم، اگر سہیل آ رہا ہے تو اللہ نے تمہارا معاملہ آسان کر دیا ہے. سہیل سہل سے ہے نا. یہاں پر یہ بات سمجھ لو کہ نیک فعلی اسلام میں جائز نہیں. نیک فعل کیا ہوتا ہے کہ ایک کام اچھا ہو گیا تو آپ اللہ پہ امید رکھتے ہیں کہ جس نے پہلا کام اچھا کیا دوسرا بھی اچھا کرے. اور بد فعلی کیا ہوتی ہے؟ اللہ پہ بد گمانی، کہ ایک مصیبت آ، دیکھو جی ایک کام اللہ نے ہمارا خراب کر دیا تو دوسرا بھی خراب ہو جائے گا، تو یہ اللہ پہ بد گمانی ہے. بد گمانی جائز نہیں ہے، نیک گمان اللہ پہ کیا ہے؟ جائز. اور مختلف اس کی حدیث میں بھی مثالیں ملتی ہیں. یعنی بد شگون جو ہے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے رد کیا. اب میں لا طیرۃ ولا حامہ، یہ کیا ہے کہ الو بول جائے تو تم یہ کہتے ہو ہماری قسمت کا فیصلہ ہو گیا. اگر چلتے چلتے تمہیں خالی کھوپڑی کہیں سفر میں نظر آ جائے تو ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے. اور جس طرح ہمارے ہاں بھی یہ ہندو پاک کے اندر بھی اس قسم کا ایک ماحول ہے کہ آدمی جا رہا ہو صبح صبح نکلے، اگر راستے میں بلی یا کتا کا راستہ کاٹ، اور اگر کوئی اتفاق سے کوئی مصیبت دن کے وقت آ گئی تو وہ یہ سوچنے کی بجائے کہ کہیں میری اپنی نحوست اعمال تو نہیں ہے کہ میں نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہو، وہ سوچنے لگتا ہے کہ صبح صبح نکلنے کے بعد کون میرے متھے لگا رہا ہے. بات ہوئی تھی کہ اس کی بنیاد پر یہ کام ہوا، اور اس کے بعد اس کے متعلق ہمیشہ یہ ذمہ دماغ میں بٹھا کے رکھے گا یہ آدمی بڑا منحوس ہے، اور صبح جس وقت نکلیں گے تو نکلنے کے بعد یہ دیکھ کے نکلیں گے کہ کون ایسا. اسلام میں بدفعلی کا کوئی تصور نہیں. نیک فعل اللہ پہ نیک گمان ہے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات کو صحیح مسلم میں نقل کیا، جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی میں راوی رسول اللہ ہوتے ہیں نا، بات خود اللہ رب العزت کرتے ہیں. اور میں انی انا ظن عبدی بی، میرے ساتھ میرا بندہ جس قسم کا گمان کرتا ہے میں اس کے گمان کے پاس ہی ہوں. کرتا ہے جس طرح ان خیرن فخیرن، اگر وہ اچھا گمان کرے گا تو میں اس کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کروں گا، اگر میرے ساتھ اس نے بدگمانی کی تو پھر اس کی بھی خیر نہیں. اللہ غرض کرنے کا مطلب ہے کہ جب سہیل کو آپ نے دیکھا تو سہیل لفظ سہولت سے ہے نا، سہیل. اور میں قد سہل اللہ امرکم، جس طریقے سے روایات میں یاد ہے کہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی آگے جا رہی تھی واپس، ایک آتی ہے چلی جاتی ہے، جی دیکھو جی یتیم کو کیا ہوگا نا، اکرامیہ تو ملے گا نہیں. اس زمانے کے اندر دودھ کی باقاعدہ قیمت تو نہیں ہوتی تھی، لیکن بڑے گھرانے سے لوگ بڑا اکرامیہ دیا کرتے تھے، جس طرح ہمارے یہاں یہ لوگ ختمانہ جو جس کو کہا جاتا ہے، اس قسم کی چیز. اور ہر کوئی اپنی حیثیت کو دے گا. واپس جا رہی ہے، اور جس وقت حلیمہ پہنچی نا، عبد المطلب نے کہا کہ کون ہے؟ اس نے کہا حلیمہ. من ای قبیلۃ انت؟ اس نے کہا من بنی سعد. انہوں نے کہا اللہ اکبر، ہے بھی حلیمہ جو حلم سے ہے، حوصلے سے ہے، اور تعلق بھی بنو سعد سے ہے، جو بنو سعد سے تعلق ہے.
اور پھر کہا کہ اس کے بعد دیکھو میرا جو بیٹا ہے اس کی ماں کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہر طرف نیک فالی اکٹھی اور جمع ہو چکی. قد سہل اللہ امرکم، فرمایا تمہارا معاملہ آسان ہے، اب فیصلہ ہوگا، اب کسی نتیجے تک پہنچ جائیں. سہیل بن عمرو آیا، اس نے کہا حضور ہم تو آپ کے ساتھ صلح کرنے آئے. تو میں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم بھی لڑنے کے لیے نہیں آئے، لیکن ہمارے پاس ایک معاہدہ ہے، آپ اس معاہدے کو اس طرح قبول کریں گے تو پھر صلح ہو جائے گی. تو یہ کہ اس سال آپ کو واپس جانا پڑے گا. ہمارے قریش کے نوجوان بکھرے ہوئے، وہ کہتے ہیں ہماری ناک نہیں رہتی، اگر اس طرح کر کے عمرہ کر کے چلے جائیں تو ہماری ناک کاٹ دیا کر خدا ہمارے گھر. اس سال تو واپس جانا پڑے گا. آئندہ سال آپ واپس عمرہ کرنے کے لیے، لیکن اسلحہ کے بغیر. البتہ تلوار کی ممانعت نہیں ہے، تلوار کو اپنی نیاموں میں آپ رکھیں. تلوار تو عرب کے اندر اس کو جدا کرنے کا تصور بھی نہیں تھا کہ تلوار کو جدا کر لیا جائے. تلوار آپ لے کے آئیں گے، اور پھر آپ کو یہ اجازت ہے کہ آج اس وقت آپ کے ساتھ 1400 ہیں، آپ بے شک 1400 کی وجہ سے 2 گنا 3 گنا بھی لائیں، لیکن یہ ہے کہ 3 دن تک آپ کو اجازت ہوگی، آپ اپنے افعال مکمل کریں گے اور 3 دن کے بعد آپ واپس چلے جائیں گے. فرمایا ٹھیک ہے. اونٹنی کے بیٹھنے کی وجہ سے دوسری شرط کیا ہوگی؟ ان کا دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارا یہ معاہدہ، اس کی پہلی شک اور پہلی دفعہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے. ہمارا معاہدہ صلح ہے، معاہدہ امن ہے، ہم آپس میں 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے. اس لیے کہ وہ بھی تھک چکے تھے جنگ کرنے سے. اب میں ٹھیک ہے، میں بھی کوئی جنگ کا طلبگار نہیں ہوں کہ ہم جنگ ہی کریں. اس نے کہا جو ہماری تو آپس کے اندر دشمنی ہے، اور اس وقت ہمارا معاہدہ ہے امن کا 10 سال کے لیے، لیکن آخر ہمارے بھی تو کچھ حلیف قبیلے ہیں جو براہ راست آپ کے مخالف نہیں لیکن ہمارے ساتھ ہی وہ حلیف بننا چاہیں. عرب میں مکہ سے مدینہ تک درمیان میں جتنے قبائل ہیں، اگر آپ کے حلیف بننا چاہیں ہم ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. اور یہ عرب کا دستور تھا کہ حلیف کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اس کے دوسرے قبیلے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ تصور ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے حلیفوں مسلمانوں یعنی کہ معاہدے کے پابند نہیں ہوں گے، اگر ہم نے آپ کے حلفاء کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو آپ معاہدے کے پابند نہیں ہوں گے. فرمایا ٹھیک ہے. چنانچہ اسی معاہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عرب کے 2 بڑے قبائل جو آپس میں مخالف تھے کا مطالبہ اور تقاضا کہ ہم واپس نہیں کریں گے. فرمایا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا لیکن اگر ہمارا کوئی آدمی ہمارے قبیلے کا مسلمان ہو کر مدینہ پہنچ گیا تو آپ واپس کرنے کے پابند ہوں. اب میں یہ بھی ٹھیک ہے. اب جب یہ بات تسلیم کی تو صحابہ تو گھبرا گئے کہ پتہ نہیں اتنی سخت شرائط اور جو کہتے جا رہے ہیں رسول اللہ مانتے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، حالانکہ اگر تھوڑا سا باریکی سے غور کیا جائے، جو مرتد ہو جائے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے رکھ دیا، اور جو مسلمان ہو جائے اور مدینہ طیبہ پہنچے واپس، تو اس دور میں مسلمان ہونے والا اس طرح جو یعنی بھاگ کے مدینہ طیبہ پہنچتا ہے، اس کے دل کے اندر جذبہ ایمانی موجود ہے. اگر وہ واپس آ کر مکہ میں رہے گا بھی صحیح تو رسول اللہ کی تشکیل کے ساتھ رہے گا. آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اور وہ جب تشکیل کے ساتھ ہوگا تو اپنے ساتھ کئی اور لوگوں کو بھی وہ تیار کر دے. یہ تو فائدے کی بات تھی، لیکن اس وقت سرسری طور پر بات سمجھ میں نہیں ہے. اب صحابہ کا مدد عمر جیسی شخصیت کام رہی، عجیب بات ہو گئی. حتیٰ کہ اسی گفتگو کے دوران ایک صحابی ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ وہ آئے، اور ہے کون؟ اسی سہیل بن عمرو کے بیٹے، اور ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں. انہوں نے دیکھا نا کہ باپ گیا ہوا ہے معاہدہ کرنے کے لیے، تو رشتہ داروں کا کچھ سہارا لے کر کچھ لوگوں نے تعاون کیا. وہ قید سے بھاگ کر پہنچ گیا کہ اب تو رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں. انہوں نے قید کر کے رکھا ہوا تھا کہیں نکل نہ جائے. گھر میں سختی تھی، باندھ کے رکھا ہوا تھا، بیڑیاں لگائی ہوئی تھی. اور آپ کو معلوم تھا کہ ابو جندل مسلمان ہو چکا ہے لیکن قید میں ہے. اور جس وقت وہ آیا صحابہ کرام نے نعرہ لگایا اللہ اکبر، جا اخونا ابو جندل، جا اخونا ابو جندل، ہمارے بھائی ابو جندل آ گیا، ہمارا بھائی ابو جندل آ گیا. جس وقت قریب پہنچے انہوں نے آ کے سلام کیا، رسول اللہ کے ساتھ ملے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس کے بعد سہیل بن عمرو نے کہا کہ ھذا اول اسیر،
یہ تو ہمارے معاہدے کا پہلا قیدی ادھر آ گیا ہے، جو تو پہلا قیدی جو ہمارے معاہدے میں ادھر آ گیا ہے، لہذا آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ آپ نے میں ٹھیک ہے، میں معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہوں۔ جب یہ بات کی آپ نے تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، اس کو آپ واپس کر دیں گے؟ ابو جندل کو جو بیچارہ اس طرح قید سے بھاگ کے آ گیا اور بیڑیاں پہن کے آ گیا، اور ابھی تک تو ہمارا معاہدہ تحریر میں نہیں آیا، ابھی تک لکھا نہیں گیا۔ اب میں اما یکفی کا کلمہ یا عمر، عمر کیا زبان سے نکلی ہوئی بات کافی نہیں ہوتی؟ رسول اللہ نے زبان کر دی اور تم اس کے بعد یہ کہتے ہو کہ معاہدہ ہمارا ابھی تک لکھا نہیں گیا۔ سہیل بن عمرو کو کہا ٹھیک ہے، ہم تو نہیں واپس کرتے ہیں یہ ابو جندل کو۔ اللہ، ابو جندل نے کہا رسول اللہ کی طرف دیکھ کر عجیب منظر ہوگا جب جا رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ مجھے کفار کے حوالے کرنے لگے ہیں، آپ مجھے ان کے حوالے کرتے ہیں جنہوں نے میرے اوپر ظلم کر رکھا ہے، مجھے باندھ رکھا ہے، مجھے بیڑیاں لگا رکھی ہیں، آج جب مجھے سہولت میسر آئی تو آج بھی آپ مجھے واپس کرنے لگے ہیں۔ اللہ، آپ نے لعل اللہ ان یحدث لک مخرجا وفرجا، اور میں کہ اس میں بہتری ہوگی، اللہ رب العزت تیرے لیے کوئی سبیل ضرور پیدا کر دے گا، لہذا اب معاہدے کی پاسداری کرنی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سہیل بن عمرو نے کہا پہلے میں بیٹے کو واپس چھوڑ کے آتا ہوں، پھر آگے معاہدہ لکھیں۔ اب جب وہ بیٹے کو چھوڑنے کے لیے واپس جا رہا، حضرت عمر کا خون کھول رہا ہے، ایستا سے اس کے قریب جا کر ابو جندل کے قریب جا کر کہا کہ ابو جندل، انما المشرکون نجس ودماؤہم دماء الکلاب، مشرک ناپاک ہوتے ہیں، پلید ہوتے ہیں، ان کا خون کتوں جیسا خون ہوتا ہے، لہذا یہ میں ایستا سے تلوار تجھے پکڑا رہا ہوں، اپنے باپ کا کام خود اپنے ہاتھ سے تمام کر دو، موقع مل گیا ہے، اپنے باپ کا کام تمام کر دو۔ تلوار قریب کی، لیکن انہوں نے تلوار نہیں پکڑی، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تلوار کسی طریقے سے پکڑ لیں اور ترغیب دے رہے ہیں۔ ان کے ذہن میں تدبیر یہ ہے کہ پھر ہماری طرف سے تو معاہدہ نہیں ٹوٹے گا نا، اور ان کی آزادی اور رہائی بھی ہو جائے گی، شفقت تو ان کے اوپر کر رہے ہیں۔ فحن علی ابیہ، لیکن ان کو اپنے باپ پر شفقت غالب آ گئی، محبت غالب آ گئی، کہا جو کچھ بھی ہو دشمن ہے لیکن ہے تو باپ، لیکن انہوں نے تلوار وصولی نہیں کی، اسی طرح چلے گئے اور قید ہو گئے، اور جب قید ہوئے پھر واپس سہیل بن عمرو آیا، اس نے آ کر کہا جی معاہدے کی تحریر لکھی جائے، معاہدہ تحریر کر لیا جائے۔ آپ نے حضرت علی کو حکم دیا رضی اللہ تعالیٰ، اور میں لکھو معاہدے کی تحریر۔ تو انہوں نے جو اسلوب اور ترتیب ہے اسلام کے اندر کہ کوئی بھی تحریر اگر لکھی جائے گی تو اس کی ابتدا کس سے ہوگی بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ ہمارے ہاں تو کام شارٹ کٹ ہو جاتا ہے نا، 786، آج کل کچھ رواج کم ہو گیا ہے، کچھ وہ بھی اس وجہ سے کہ کمپیوٹر ایجاد ہو گیا نا، ہمیں زیادہ تکلیف نہیں کرنا پڑتی لکھنے کے لیے، ورنہ اس سے پہلے تو بہت زیادہ رواج تھا یہ 786 لکھنے کا۔ 786 بسم اللہ کا بدل ہو سکتا ہے، یہ عادات جو ہیں یہ اللہ کے کلام کا کوئی بدل ہو سکتا ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ یہ نعم البدل ہے جی اور کام شارٹ کٹ بھی ہے۔ تو حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا آپ نے لکھوایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمرو نے کہا کہ لا نعرف الرحمن والرحیم، یہ کیا ہے الرحمن والرحیم، ہم تو نہیں جانتے کہ رحمان کیا ہوتا ہے اور رحیم کیا ہوتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قریش کی لغت میں پہلے یہ لفظ رحمان استعمال نہیں ہوا کرتا تھا، یہ قرآن آیا اور اس کی برکت سے لفظ رحمان بھی آیا، یہ بھی خصوصی یعنی انعام ہے امت محمدیہ کا، رحمان اور رحیم کا لفظ۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر گفتگو ہوگی کہ رحمان کیا ہوتا ہے اور رحیم کیا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی کتنی محبت اور شفقت اپنی یعنی خلقت کے ساتھ اس کے اندر بنا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں جانتے، ہمارے لیے نیا لفظ ہے، اب اچھا پھر کیا لکھیں؟ اس نے کہا لکھو بسم کا اللہم۔ اب وہ لوگ جو ہے اپنی تحریروں میں بعض اوقات لکھتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، بسم اللہ لکھ دیتے تھے، بسم العزیٰ لکھ دیتے تھے، بسم الحبل لکھ دیتے تھے، اور بعض اوقات چونکہ اللہ کو بھی مانتے تو تھے کبھی کبھی لکھ دیتے تھے بسم کا اللہم۔ جب بسم کا اللہم انہوں نے کہا یہ ہمارے درمیان قدر مشترک ہے، آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، لہذا بسم کا اللہم لکھیں گے جس طرح ہمارا اسلوب ہے۔
اور میں ٹھیک ہے رحمان بھی وہی ہے اور اللہ بھی وہی ہے، ٹھیک ہے لکھو بسمک اللہم لکھو، اور جب بسمک اللہم لکھا گیا اس کے بعد معاہدے میں فریقین کا جب نام لکھا جاتا ہے نا کہ ھذا بین محمد رسول اللہ و بین سہیل بن عمرو، کہ یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ کے درمیان اور سہیل بن عمرو کے درمیان. جب یہ الفاظ لکھے گئے تو اس نے کہا یہ لفظ محمد رسول اللہ کے ہمیں برداشت نہیں ہوتی، اگر ہم رسول اللہ مانتے تو پھر ہمارے معاہدے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر یہ تو ہمارا جھگڑا ہے کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے. اب دیکھو بار اٹلا بھی اس قسم کی باتیں نہیں کرتا جس قسم کی باتیں اس زمانے کے عرب لوگ کیا کرتے تھے، ایسی ان کے اندر ذہانت تھی. انہوں نے کہا یہ معاہدے میں جب تحریر ہو گئی ہمارے دستخط ہو گئے تو کل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے تو ہمیں رسول بھی مان لیا ہے، اس معاہدے میں میرے دستخط ہونے ہیں، اور ہم کس طرح مانے کہ محمد الرسول اللہ بھی ہو اور ہم اس کے اوپر دستخط کر کے ہمارا پھر اختلاف کیا رہ جاتا ہے؟ بلکہ اس کی بجائے لکھو ھذا من محمد ابن عبد اللہ، ادھر حضرت علی لکھ چکے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور میں حضرت علی کو علی محمد الرسول اللہ کا لفظ جو ہے رسول اللہ کا لفظ کاٹ کے اس کی جگہ پر محمد ابن عبد اللہ لکھ. حضرت علی کو کہا، حضرت علی نے عرض کیا رسول اللہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، میرے اندر ایسی ہمت کہ میں لفظ رسول اللہ کاٹ دوں آپ کے نام کے ساتھ، واللہ لا امحو یا رسول اللہ، میں اس کو کبھی نہیں مٹا سکتا. اور میں ہو جا گئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں مجھ سے تو یہ کام ہوتا نہیں. اب میں اچھا قلم مجھے پکڑا اور ہاتھ بھی رکھو جہاں لکھا ہوا ہے میں کاٹ دیتا ہوں. حضرت علی نے ساتھ ہاتھ پکڑوایا اور رسول اللہ نے خود اس جگہ پر نشان، کیونکہ آپ خود پڑے ہوئے نہیں تھے اس لیے آپ نے اس جگہ پر اس کو مٹا دیا حضرت علی کی نشاندہی کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد حضرت علی نے لفظ عبداللہ لکھا، ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ. ابتدا میں اسی قسم کی باتیں ہوگی اور پھر اس کے بعد معاہدہ ہوا. اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو کیفیت بن رہی ہے معاہدے کے اندر شرائط ہے، معاہدہ تو کچھ اور بھی مفصل ہے لیکن خصوصی شرائط دی ہے. پھر اس میں جو لکھنے کا انداز اور طریقہ کار ہے اس پر تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے. اب معاہدہ ہو گیا اور واپسی جانے کی تیاری ہے، لیکن جو جانور اپنے ساتھ لائے ہیں ان کو بھی جہاں یہ قانون ہے کہ اگر آدمی کسی جگہ پر رکاوٹ میں مبتلا ہو جائے احرام باندھنے کے بعد تو ان جانوروں کو وہاں ذبح کرنا پڑتا ہے. اب ذبح کر کے واپس جانا ہے، نہر کر کے واپس جانا ہے. آپ نے حکم دے دیا کہ احرام کھولو بھائی اور اپنی قربانیوں کو ذبح کرو. ادھر حضرت عمر ہے، ایک مرتبہ آئے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کو خواب دکھلایا نہیں گیا کہ آپ عمرہ کر کے آئیں گے؟ اور آپ کا خواب تو وہی ہوتا ہے، آپ کو کہہ نہیں دیا گیا تھا کہ آپ عمرہ کر کے واپس آئیں گے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ یا رسول اللہ کہ نقبل هذه الدنیۃ، یا رسول اللہ یہ کمزور شرائط ہم تسلیم کریں مسلمان ہو کر باوجود اس کے اولسنا الحق وہم علی الباطل، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور وہ باطل پر نہیں ہے، اس کے باوجود ہم یہ کمزور شرائط قبول کریں؟ آپ میں پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ اللہ نے خواب دکھلایا، یہ تو نہیں کہا کہ اسی سال عمرہ کرو گے. یہ تو اللہ کی طرف سے اپنا کوئی امتحان تھا کہ ہم نے سفر کرنا تھا، اس میں کوئی مصلحت تھی، کوئی حکمت تھی. یہ تو نہیں کہا گیا کہ اس سال کرو گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ شرائط کمزور محسوس ہو رہی ہیں اپنے حق کے اندر تو کیا تجھے اس بات پر یقین نہیں ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں جو کچھ کرتا ہوں وہ اللہ کے حکم اور اس کی مرضی کے مطابق کرتا ہوں؟ حضرت عمر کچھ مطمئن اور پھر ساتھ ساتھ پریشان حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے. اللہ، اس کو کہا جاتا ہے نا توارد فکری، توارد ذہنی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جب بات کی بین ہی ابو بکر نے وہی جواب دیا جو رسول اللہ نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے جا کر وہی باتیں کی کہ دیکھو رسول اللہ کو خواب بھی دکھلایا گیا، پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ کمزور شرائط ہیں، اس طرح ہم کس طرح قبول کریں؟ ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ کو خواب دکھلایا گیا ہے لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اس سال آپ عمرہ کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمر ہوش کرو، رسول اللہ کے معاملے میں عقل لڑانے کی اجازت نہیں ہے. رسول اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے فیصلے سے کر رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. ہمارا کام اتبع ہو، بس اتباع کر آپ کی.
اور ہمارا کام اتباع کرنا اور خاموش رہنا. آگے دیکھو اللہ کیا کرتا ہے. ادھر آپ نے قربانیاں کرنے کا حکم تو دے دیا، لیکن صحابہ کرام تھوڑا سا ہچکچاہٹ میں، ابھی کسی نے کام شروع نہیں کیا. رسول اللہ کو یہ بات ناگوار گزری، میں نے قربانیاں کرنے کا حکم دے دیا اور صحابہ نے بھی قربانیاں نہیں کی. آپ اسی یعنی ناگواری کی حالت میں اپنے خیمے میں ام سلمہ کے پاس تشریف لے گئے رضی اللہ تعالیٰ. ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ پریشان ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا دیکھو میں نے ایک مرتبہ حکماً کہہ دیا کہ جب اپنے جانور ذبح کرو، احرام کھولو. انہوں نے نہ ابھی تک حلق کروایا نہ اپنے جانور انہوں نے ذبح کیے. اب میں اس دوبارہ دوسری مرتبہ اگر آرڈر کرتا ہوں، حکم کرتا ہوں، تو کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہو جائیں اللہ کی طرف سے کہ میرے حکم سے چلتا بھی. اللہ. ام سلمہ جو ہے نا سید عائشہ کے بعد علم میں ذکاوت اور فطانت میں ان کا نمبر ہے ازواج مطہرات. ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ وہم بھی نہ کریں کہ یہ صحابہ آپ کے جان نثاری میں کوئی کمی بھی چھوڑیں گے، تھوڑی سی آپ یہ وہم نہ کریں. اور اگر انہوں نے اب تک بات نہیں مانی تو نہ ماننے والی بات بھی کوئی نہیں ہے یہاں پر. اور میں وہ کس طرح آج کی یا رسول اللہ آپ پر وہی تو اترتی ہے. صحابہ بیچارے یہ شرائط دیکھنے کے بعد ایک تو ویسے ملال کی کیفیت میں ہے، پریشان ہے، اور دوسرا وہ اس انتظار میں ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے حکم آئے اور عمرہ کر کے چلے جائے. وہی تو آ سکتی ہے، تھوڑا سا تاخیر کر لیں تو ہو سکتا ہے حکم آ جائے، تھوڑا سا مزید دیکھ لیں. تو فرمایا یہ کیا بات ہوئی، میں نے جب کہہ دیا ہے تو اب اس کے بعد تو ان کو عمل کرنا چاہیے تھا. یا رسول اللہ اگر آپ محسوس نہ کریں تو یہی کام آپ اپنے سے ابتدا کر لیں، پھر دیکھیں صحابہ کیا کرتے ہیں. ابتدا آپ اپنے سے کر لیں، پھر دیکھیں صحابہ کیا کرتے ہیں. فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے جا کر ہی اپنی سواری کو، اپنی جانور کو آپ نے نہر کیا اور قربانی آپ نے شروع کی، تو فوراً صحابہ کرام نے اتنی تیزی سے قربانیاں کی کہ ایسے لگتا تھا کہ قربانیاں ایک دوسرے پہ گر رہی ہیں. اور پھر فوراً حلق بھی شروع ہو گیا اور جلدی جلدی کام نپٹا اور آپ واپس چلے گئے. یہ اغیار کہتے ہیں نا مستشرقین کے، دیکھو جی مسلمان جو ہے وہ عورتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. رسول اللہ تو اہم ترین معاملات میں بھی اپنی ازواج سے مشورہ کر لیا کرتے تھے، اور کئی مواقع پر ام سلمہ کا مشورہ کام آیا. اللہ اللہ. ایک مرتبہ آج میں یوم عرفہ کے موقع پر صحابہ کرام میں آپس میں گفتگو ہو رہی ہے کہ آج روزہ حاجیوں نے رکھنا یا نہیں رکھنا. یوم عرفہ کو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے 9 ذی الحجہ کو، لیکن حاجی روزہ رکھے کہ نہیں رکھے اس کے لیے کیا ہوگا؟ فضیلت رکھنے میں ہے یا نہ رکھنے کے اندر ہے. ام سلمہ نے کہا یہ کوئی مشکل بات ہی کوئی نہیں. یعنی آپ سے پوچھنا ذرا مشکل ہو رہا تھا کہ آپ سواری پر تھے اور اجتہام میں تھے، اور پھر یہ ہے کہ یعنی براہ راست یہ سوال کرنا کہ یا رسول اللہ آپ نے روزہ رکھا ہوا یا نہیں رکھا ہوا، یہ بات بھی بڑی عجیب محسوس ہو رہی تھی. انہوں نے کہا اس طرح کرو، یہ دودھ کا پیالہ لے جاؤ رسول اللہ کو پیش کرو، اگر روزہ ہوا تو ظاہر بات ہے کہ آپ نہیں پیئیں گے، اور اگر روزہ نہ ہوا تو میری گارنٹی ہے کہ رسول اللہ کبھی دودھ کو رد نہیں کرتے، اس لیے کہ دودھ کا ہدیہ کبھی آپ نے نہیں چھوڑا. جب پیالہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس میں سے نوش فرمایا. انہوں نے کہا دیکھو اب مسئلہ حل ہو گیا کہ یوم عرفہ کو حاجی جو ہے اس کے لیے روزہ رکھنا سنت نہیں ہے، اس کے لیے استحباب نہیں ہے، غیر حاجی کے لیے ہوگا جو حج کے لیے نہ گیا ہوگا. اور چنانچہ یہاں سے سفر سے جب واپسی شروع ہوئی، راستے میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس اپنی اونٹنی قریب لے کر گیا. تھوڑا سا وہ جو ایک اندر جوش تھا، برانگیختگی تھی، وہ جس وقت کم ہوئی، وقت کے ساتھ تھوڑی سی تھمی، تو میں رسول اللہ کے پاس گیا اور دل میں یہ احساس ہوا کہ میں نے جسارت کر لی، پتہ نہیں رسول اللہ ناراض نہ ہو. اونٹنی میں نے آپ کی اونٹنی کے قریب کی، میں نے السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، سلام کیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ میں نے سلام کیا، آپ نے پھر کوئی جواب نہیں دیا. تو میں روتا ہوا پیچھے واپس آیا. میں نے کہا سکلت تو ان یا عمر، کاش تیری ماں تو یہ جلتی ہی نہ عمر، آج تجھے یہ دن دیکھنا پڑ گیا کہ رسول اللہ تیرے ساتھ ناراض ہو گئے، تو نے یہ کیا ظلم کر لیا اپنے آپ کے اوپر. لیکن اصل میں بات تو یہ تھی کہ رسول اللہ پر وحی اتر رہی تھی، وہ وحی کی کیفیت تھی. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کسی صحابی کو بھیجا تو عمر کو بڑھوا. حضرت عمر آئے تو آپ نے میں کہ عمر آج
اللہ نے میرے اوپر ایک ایسی آیت نازل کر دی ہے جو زمین و آسمان کے خزانوں سے بھی زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے. اللہ نے ایک ایسی آیت نازل کر دی. میں کون سی آیت ہے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اللہ نے یہ آیت نازل کر دی. تو حضرت عمر نے فوراً سوال کیا یا رسول اللہ فتح کی بات تو ہے اب یفتح مکہ، کیا مکہ بھی فتح ہوگا؟ فرمایا مکہ بھی فتح ہوگا. اب صحابہ کرام نے جب اس آیت کی آگے روایت کی ہے نا نقل، یہ بھی ایک عجیب یعنی امانت و دیانت ہے صحابہ کرام کی کہ رسول اللہ کے انداز کو رسول اللہ کے انداز کی نقل کر کے آگے منتقل کرتے ہیں تاکہ پوری امانت و دیانت کا حق ادا ہو جائے. اب ظاہر بات ہے کہ آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، اونٹنی چل رہی تھی اور آپ اس وقت وہ آیت سنا رہے ہیں، تو آیت کو سناتے ہوئے آواز میں تھوڑی سی لہر اور اونچ نیچ تو پیدا ہوگی نا مدد نظر. تو صحابہ کرام اور آگے بھی راوی حدیث کے جب اس روایت کو آگے بیان کرتے تھے تو اسی طرح کہتے تھے کہ رسول اللہ نے حضرت عمر کو اس طرح سنایا کہ جس طرح آواز میں لہر پیدا کر کے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اس طرح کرتی ہے. درمیان میں جو جھٹکا لگنے کی وجہ سے جو مد و جزر آواز میں پیدا ہوتا ہے وہ مد و جزر پیدا کر کے اس کے بعد آگے نقل کیا جاتا ہے. صحابہ کرام کی امانت دیانت ہے. اور پھر اس کے بعد اس سورہ میں یہاں پر بھی فتح کا ذکر لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وہاں پر بھی یہ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، ایک قریبی فتح اللہ نے ان کو عطا کر دی. اسی طریقے سے اس سورت کے آخر کے اندر جو خواب کا ذکر ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، وہاں پر بھی آگے جا کر فرمایا وَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، وہاں پر بھی ایک فتح قریبی کا ذکر ہے. تو یہ کون سی فتح ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا جی فتح خیبر ہے، بعض لوگوں نے کہا جی فتح حنین ہے. تو علماء نے کہا کہ دوسرے دونوں مقامات پر فتح کا ذکر ہے، وہاں پر کچھ یعنی ایک جگہ پر تو غنیمت کا ذکر ہے، مغانم کثیرۃ تأخذونہا، غنیمتیں حاصل ہوں گی، اور وہ خیبر میں حاصل ہوئی غنیمتیں یا حنین میں وہ غنیمتیں حاصل ہوئی. وہ بعد میں دوسرے دونوں مقامات پر جو فتح ہے وہ تو فتح مکہ بھی ہو سکتی ہے اس سے مراد، اور اس سے مراد حنین بھی ہو سکتی ہے، اس سے مراد خیبر بھی ہو سکتی ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اگرچہ یہاں پر بھی اختلاف ہے، بعض نے کہا فتح مکہ مراد ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فتح مکہ کی بنیاد مراد ہے، اور فتح مکہ کی بنیاد کیا ہے؟ خود حدیبیہ ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اس حدیبیہ کے معاہدے کو اللہ رب العزت نے فتح مبین قرار دیا ہے کہ یہ معاہدہ فتح مبین تھا. اب یہ معاہدہ کس طرح فتح مبین تھا اس کا مختصر ایک اشارہ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تفصیلات آئندہ اگلے درسوں میں ہوگی. کہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنا وقت گزارا؟ نبوت ملنے کے بعد 13 سال آپ نے وہاں پر گزارے. 53 برس کی عمر میں آپ نے وہاں سے ہجرت کی مدینہ کی طرف. اور اس 13 سالہ زندگی میں، اب 13 سال کوئی تھوڑے تو نہیں ہوتے، 13 سالہ مکی زندگی میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ کیا خیال ہے کتنی تعداد ہے کسی کے ذہن میں؟ 150 مسلمان ہوئے سر 13 سال میں ہجرت سے پہلے. کچھ حبشہ ہجرت کر چکے تھے اور کچھ رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کر کے گئے. تعداد ان کی تقریباً 150 بنتی ہے ٹوٹل. پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ میں اگر گئے تو وہاں انصار تھے، انصار ساتھ مل گئے. بدر میں 313 ہے، پھر اسی طرح آہستہ آہستہ کوئی تعداد بڑھی. اور پھر اس کے بعد مزید اگر 6 سال اس کے ساتھ اور بھی ملا لیں تو 19 سال رسول اللہ کی جو محنت ہے، یہ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی ہے نا، 19 سال کی محنت میں 1400 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں. کیوں بھائی بیعت رضوان میں کتنے صحابہ تھے صاحب؟ 1400. چلو آپ اس کی تعداد 2 گنا کر لیں کہ چلو سارے آ تو نہیں گئے تھے، کچھ قوم تھے، کچھ بچے اور کچھ ملا جلا کر آپ یہ کہہ لیں کہ 3000 صحابہ ہو سکتے تھے سن 6 ہجری میں. اب سن 6 ہجری کے بعد صرف 7 ہجری ہے جس میں آپ نے عمرہ کیا ہے، 1 سال گزرا. 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور 8 ہجری میں جب مکہ فتح کرنے کے لیے آپ تشریف لائے تو 10,000 مقاتل صحابہ آپ کے ساتھ تھے صلح حدیبیہ کے بعد.
یہ صلح حدیبیہ کے بعد درمیان میں صرف 1 سال گزرا تو صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہو گئی بھی؟ 10,000 تو مقاتل صحابہ آپ کے ساتھ تھے. ان کے علاوہ کتنی تعداد ہوگی مدینہ کے اندر؟ باقاعدہ قتال کے لیے جو تیار ہو کر آئے 10,000 ان کی تعداد تھی. اس لیے کہ صلح حدیبیہ کے بعد قبائل کو آپس میں گلنے ملنے کا موقع مل گیا، آپس میں ملاقاتیں ہوئی، جنگ نہیں ہوئی. تو وہ دین جس کے سامنے رکاوٹیں بنی ہوئی تھی مشرکین مکہ کی طرف سے، وہ عارضی رکاوٹیں جب دور ہوئیں تو لوگوں کے ذہن سے خوف اترا اور لوگ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ مسلمان ہوئے. اور پھر فتح مکہ کے بعد تو یہ تعداد بڑی تیزی کے ساتھ اور زیادہ بڑھنے لگی. حتیٰ کہ حجت الوداع میں جب آپ نے صحابہ کرام کے سامنے خطبہ حج ارشاد فرمایا، اس وقت صحابہ کرام کی تعداد ایک قول کے مطابق 1,30,000 ہو چکی تھی صحابہ کرام. اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے